اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الزلزال پڑھیں گے عربی گرامر کے ساتھ اور مختصر سی تفسیر۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، لیکن جب یہ فکرے کے شروع میں آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب۔ اذا اس وقت کو یاد کرو جب زلزلاتی اصل میں یہ پیسیو وائس ہے۔ زلزلہ زلزلو زلزالاً، اکرما یکرمو اکراما کی طرح۔ تو زلزلہ اس نے ہلایا، زلزلو وہ ہلایا گیا۔ تو زلزلت وہ ایک مؤنث ہلائی گئی، جیسے ضربا ضربا ضربو ضربت۔ تو ضربت جو تھا اس نے مارا، ضربت وہ اس پہ ماری گئی۔ تو ضربت کے وزن پہ ہے زلزلت، وہ ہلائی گئی۔ اذا زلزلت الارض جب زمین ہلائی گئی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، جب کوئی چیز یقینی ہو نا اور وہ ماضی فیوچر میں ہونی ہو تو وہ اس کو بعض اوقات ماضی میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بس قیامت آ گئی، یعنی آئی نہیں ہے، آنا ضرور ہے، ابھی فیوچر میں ہے، لیکن اس کو اتنے متفقہ علیہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اتنے یقین کے ساتھ کہ جیسے سمجھو ہو گئی۔ تو اذا زلزلت الارض کا مطلب یہ بنے گا جب زمین ہلائی گئی، لیکن یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اس کا مفہوم بنے گا جب زمین ہلائی جائے گی، یعنی ہونا ہے لیکن اتنا یقینی ہے کہ یوں سمجھ لو ہو گیا۔ اذا زلزلت الارض جب زمین کو ہلا ڈالا جائے گا، زلزالہا جیسے ہلانا ہے اسے۔ زلزال کا مطلب ہلانا، وہی یہ ہے مصدر ہلانا، ہا اسے، یعنی جیسے اسے ہلانے کا حق ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین کو ایسے ہلایا جائے گا جیسے اسے ہلانے کا حق ہے۔ وَأَخْرَجَتِ اخراجہ بھی باب افعال سے ہے۔ اخراجہ اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا۔ اخراجہ اس ایک بندے نے نکالا، اخراجتی اس ایک عورت نے، ایک مونس نے نکالا، جس طرح ضربا ضربا ضربو ضربت۔ تو یہ والا جو ضربت ہے وہی اخراجتی وہ نکالے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض زمین جو ہے مونس ہے، اس لیے پیچھے زلزلاتی اور یہاں پہ اخراجتی، ان دونوں میں صیغہ مونس استعمال ہوا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور زمین نکالے گی، یہاں پہ بھی فیوچر کا مطلب ہو رہا ہے، اصل میں مطلب ماضی میں بننا چاہیے تھا، لیکن اتنا یقینی ہے کہ اسے فیوچر میں بننا چاہیے تھا مطلب، لیکن اتنا یقینی ہے کہ ان کو ماضی کے پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور زمین نکال دے گی، اثقالہا اپنا بوجھ۔ ثقل کہتے ہیں وزن کو، کشش ثقل یعنی بھاری پن۔ تو اثقال اس کی جمع، اثقالہا اس کا وزن یعنی اس کا بوجھ، اور زمین نکال دے گی اپنا بوجھ۔ وقال الانسان اور کہے گا انسان، ما لہا اسے کیا ہو گیا، ما کا مطلب کیا، لہا اسے، ہا کا مطلب یہ زمین جو ہے نا، ہوا ہما ہم ہی ہما ہننا، اور اسی کا آبجیکٹیو ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، تو ہا والا جو ہے نا وہ، ما لہا اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ اس دن، تحدث حدثا یحدث تحدیثا، سبحا یسبح تسبیحا کی طرح، باب تفعیل سے ہے۔ حدثا وہ بیان کرتا ہے یا کرے گا، اور یحدث حدثا اس نے بیان کیا، یحدث وہ بیان کرتا ہے یا کرے گا۔ یحدث اخبارہا جس دن وہ بیان کرے، یحدث وہ بیان کرتا ہے یا کرے گا، تحدث وہ بیان کرے گی، کرتی ہے یا کرے گی، یہ آگے صیغہ مؤنث کا تے والا۔ تحدث وہ بیان کرے گی، اخبارہا خبر کہتے ہیں خبر کو سمپل، اور خبر کی جمع اخبار۔ جس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں، بِأَنَّ کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، یعنی یہ اس لیے ہوگا کیونکہ ربک اس کے رب نے، اوہا اس نے وحی کی ہوگی، اوہا اصل میں اوہایا تھا، اکرما کی طرح، اکرما اس نے اکرام کیا، اوہایا اس نے وحی کی، اوہایا کو پڑھا جاتا ہے اوہا لہا، اوہا وحی کی اس نے لہا اسے، کیوں، کیونکہ اس کے رب نے اسے وحی کی ہوگی، یعنی اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ اس دن ایسا ہوگا، یصدر الناس، صدرا یصدر کا مطلب نکلنا، یصدر الناس لوگ نکلیں گے، اشتاتاً، اشتاتاً کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ، یہ سورہ القاریہ میں بھی آ چکا ہے، جس دن لوگ نکلیں گے علیحدہ علیحدہ، لیوروا اعمالہم، لام زر لی جب شروع میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تاکہ
یا انہیں چاہیے، لی تاکہ یورو، رآیا یرایو یورو وہی لفظ ہے، یورو کا مطلب دیکھنا، لی یورو تاکہ وہ دیکھیں، اعمالہم اپنے اعمال، یعنی اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ نکلیں گے، کسی اور کی فکر نہیں ہوگی، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ، فا کا مطلب پس، من کا مطلب جس نے بھی، یعمل عمل کیا، عاملہ اس نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، لیکن یہ بات یہاں پہ شرط کے ساتھ بیان ہو رہی ہے نا، اگر، فَمَن يَعْمَل جس نے بھی عمل کیا، مثقال، مثقال کا مطلب وزن، ابھی آیا نا اسقالہا، ثقل کا مطلب ہوتا ہے وزن، مثقال ذرۃ ذرے کے وزن کے برابر، خیرن کچھ بہتر، کوئی اچھی، یراہو وہ اسے دیکھ لے گا، رآیا اس نے دیکھا، یرایو جس کو یرا پڑھا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، یراہو وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے بھی ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ اور جس نے بھی عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ مثقال وزن، ذرہ ذرہ ذرے کے وزن کے برابر، شرًا بری چیز کوئی برائی، یراہو وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین کو ہلا ڈالا جائے گا جیسے اسے ہلایا جانا ہے، واخرجت الارض اثقالها اور زمین نکال دے گی اپنا بوجھ، وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا یہ اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها جس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں، بأن ربک اوحی لها کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا جس دن نکلیں گے لوگ علیحدہ علیحدہ، لیروا اعمالہم تاکہ انہیں ان کے اعمال نامہ دکھایا جائے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ جس نے بھی ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ جس نے بھی ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہمیں زلزلہ آیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو ہمیں محسوس ہوا تھا کیسے بے چین ہو گئے تھے، یعنی بے اختیار سے، جیسے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور اس وقت جب زمین کو ہلایا جائے گا، یعنی یہاں پہ کلیئر کٹ محسوس ہو رہا ہے کوئی ایکسٹرنل فورس ہوگی جو زمین کو ہلائے گی پکڑ کے، یعنی زمین خود سے نہیں ہلے گی بلکہ زمین کو کوئی ہلائے گا۔ جب زمین کو ہلایا جائے گا زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، بوجھ سے مراد ہے ایک تو یہ جو اندر مردے دفن ہے وہ، اور دوسرا جو زمین اتنا عرصہ ریکارڈ کر رہی ہے، قال الانسان ما لها اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها جس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں۔ ابھی میں نے پاز اسی لیے کیا تھا کہ میں اگلی آیت میں بتاؤں گا، وہ آیت یہی ہے کہ اپنی خبروں سے مراد ہے ہمارا عکس زمین پہ پڑ رہا ہے اور زمین ریکارڈ بھی کر رہی ہے، بطور مائک کا کام بھی کر رہی ہے، زمین آڈیو ویڈیو سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ ساری کی ساری چیزیں باہر نکال کے پھینک کے مارے گی۔ اس کے علاوہ اپنا سونا، اپنا خزانہ بھی باہر نکال کے پھینک کے مارے گی، انسان جسے دیکھ کے کہے گا کہ اس کی وجہ سے میں مرتا رہا ہوں اور آج یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھ لیں، زمین ریکارڈ کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج سی سی ٹی وی کیمرے ایجاد ہو گئے ہیں جو کہ الٹرا یعنی جو انفرا ریڈ کیمرے ہیں جو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو زمین پہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمارا عکس زمین پہ پڑ رہا ہوتا ہے اور زمین اسے ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے، تو قیامت کے دن وہی ویڈیو کے فارم میں چل رہا ہوگا۔ ہمارے لیے تو آسان ہے یہ سمجھنا کہ ویڈیو آڈیو کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں پہلے لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ تو جس دن زمین بیان کر دے گی اپنی خبریں کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، اس دن انسان نکلیں گے علیحدہ علیحدہ۔ یہ چیز سورہ قاریہ میں بھی ہے اور آخری سپارے میں ایک اور صورت میں بھی ہے، یوم یفر المرء من اخی جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، دور بھاگے گا، یعنی کوئی جان پہچان نہیں ہوگی، لیروا اعمالہم تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں۔ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، کافر دیکھے گا اس نے یہ نیکیاں کی تھی لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے ان نیکیوں پہ پانی پھر گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو مومن ہے وہ دیکھیے گا کہ اس نے یہ گناہ کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو معاف کیا ہے اور کس گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی۔ ایک چیز یہاں پہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں کہ چھوٹے گناہ ہم جو بھی کرتے ہیں گناہ صغیرہ وہ تو ہماری نیکیوں کی وجہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن بڑے گناہ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ گناہ صاف نہیں ہوں گے، اور توبہ کرنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن اگر ایک بھی گناہ کبیرہ رہ گیا تو ہماری پکڑ ہوگی،
کوئی بھی ایک گناہ کبیرہ اگر بچ گیا تو اس لیے جیسے ہی بڑا گناہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، فوراً سے پہلے اس کی معافی مانگو اور اس گناہ کو صاف کرواؤ، کیونکہ اس کے علاوہ، توبہ کے علاوہ اس گناہ کو معاف کروانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ تو یہ سورہ الزلزال کی تفسیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔